السلام علیکم دوستوں. آج ایک ایسا موضوع جو سیاسی ہے بھی اور نہیں بھی. اخبارات میں آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے، خاص طور پہ ایک دو بڑے گروپ ہیں، اس میں جنگ، جیو، دی نیوز ایکسپریس، دنیا. ان میں پہلے صفحے پہ آدھے صفحے کے بیک پیج پہ بڑے بڑے اشتہارات چھپ رہے ہیں. حکومت کی کامیابیوں کی داستانیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں، نئے منصوبوں کا افتتاح ہو رہا ہے، اور اس میں آپ ان پہ کچھ شبیہیں بھی دیکھتے ہوں گے. شبیہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، چلے. اس میں مریم نواز صاحبہ کی تصویر، شہباز شریف، ہمارے وزیر اعظم، اور ان کے آس پاس کے بہت سے. سندھ کے طرف دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی تصویریں، ان کی بہن کی، ان کی پھپھو کی بڑی بڑی تصویریں ان اخبارات میں چھپ رہی ہیں. اور یہ ہے کیوں اس طرح سے کرتے ہیں ہمارے حکمران؟ اس میں اگر آپ دیکھیں، ہم 22 نومبر 2022 کا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ ریاست کے تنخواہ دار ملازمین، آئینی عہدیداروں اور حکومت میں جو موجود سیاستدان ہیں، انہیں اپنے عہدوں کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے ذاتی یا مالی فائدے کے لیے. اگر کوئی سرکاری افسر سرکاری جگہ یا جائیداد کو اپنے نام سے منسوب کرتا ہے یا کسی عوامی سرکاری دستاویز پر اپنا نام یا تصویر چسپاں کرتا ہے تو یہ خود ستائشی ہے، اور اگر یہ دوسرے لوگ کرتے ہیں تو یہ چاپلوسی ہے. اقربا پروری یا بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے یہ تمام فعل. پاکستان کوئی بادشاہت، سلطنت یا ذاتی جاگیر نہیں ہے جس میں عوام اپنے حکمرانوں کے سامنے جھک جائیں. اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ عوامی سرکاری املاک اور سرکاری فنڈ سے منصوبہ بندی کرنا یا منظم طریقے سے کسی بھی چیز کو اپنے نام سے منسوب کرنا، کسی کی تصویر لگانا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اس میں کہا گیا کہ یہ فعل جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے اسلامی نظام کو مجروح کرتا ہے، اور منفی سے تاثر پیدا ہوتا ہے ذاتی تشہیر کے لیے جب یہ پیسہ استعمال ہوتا ہے ٹیکس پیئرز کا. یعنی ہم جو ٹیکس دیتے ہیں یہ وہ پیسے، بلکہ یہ وہ بھی نہیں ہے، یہ قرض کا پیسہ ہے جو کہ دھڑا دھڑ ہماری حکومت لیے جا رہی ہے. ہر حکومت نے قرضے لیے ہیں گزشتہ قرض چکانے کے لیے اور نیا سال چلانے کے لیے. اس سال بھی، یعنی ہمارا 2024-25 کا جو بجٹ ہے وہ بھی آدھے سے زیادہ قرضے کے پیسے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ انہی قرضوں کو استعمال کیا جاتا ہے رشوت کے طور پہ. یہ بڑے بڑے اخبارات اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے بڑے بڑے میڈیا گھر جو ہیں، ٹیلی ویژن جو ہیں، انہیں یہ جو اشتہار دیے جاتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک رشوت ہے، اور انہیں خوش کرنے کے لیے. اور اس میں اب ہمارے کراچی میں ایک فلنتھراپسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، نعیم صادق صاحب. یہ کچھ ان کا اکٹھا کیا ہوا ڈیٹا ہے، بڑی اس موضوع پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کچھ مضامین لکھے تھے جس میں سے میں نے یہ ڈیٹا نکالا. ایک مضمون انہوں نے حال ہی میں لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں یہ جو روایت بن گئی ہے کہ آپ دوسروں کے پیسے پہ، قرض کے پیسے پہ بطور وزیر اعلیٰ، بطور وزیر اعظم اپنی تصویریں لگا دیتے ہیں اشتہارات میں، یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے. انہوں نے اس حوالے سے کچھ پھر مثالیں اکٹھی کی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو کہ خان ریسرچ لیبارٹریز کے بانی تھے، ان کا نام کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، چاہے وہ ریسرچ لیبارٹریز ہیں، چاہے ہسپتال ہیں، چاہے کوئی تحقیقاتی ادارہ ہے، تو ان کو ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز، ڈاکٹر اے کیو خان بائیو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ، کراچی کے علاوہ کئی اسکول اسٹیڈیم بھی ان کے نام سے منسوب ہیں. اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی، پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور میرے خیال نائب وزیر اعظم بھی تھے، وہ میڈیکل اسکول یا میڈیکل کالج کا بھی انہوں نے منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جناب ان کے نام سے ملتان میں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کیا گیا. یعنی ظاہر ہے ان کا نام چاہیے تھا. اب نواز شریف صاحب، ظاہر ہے انہوں نے اس میں لیڈ لی تھی،
اور اسٹیو جابز جو کہ کمپیوٹر کے بانی تھے، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نواز شریف نے کوئی 100 ارب روپے کا ایک سرکاری منصوبہ تیار کیا اپنے نام سے، اور وہ تھا نواز شریف آئی ٹی سٹی۔ مریم نواز صاحبہ اس کا بڑا ذکر کرتی رہتی ہیں، یعنی جس شخص کا آئی ٹی کے ساتھ دور دور کا تعلق نہ ہو، وہ آئی ٹی سٹی میں اپنا نام اس نے کندہ کروا دیا۔ اسی طرح دندان سازی کی ترقی میں اگرچہ آصفہ زرداری کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ان کے نام پہ بی بی آصفہ ڈینٹل کالج ضرور ہے لاڑکانہ میں۔ پھر جامشوروں میں بلاول میڈیکل کالج فار بوائز، بختاور کیڈٹ کالج نواب شاہ، لاہور میں نواز شریف انٹرچینج، راولپنڈی میں نواز شریف پارک ہے، نہ جانے کہاں کہاں، بلکہ ابھی اسلام آباد میں بھی ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ جہاں جہاں شہباز شریف صاحب نے افتتاح کیا کبھی کسی فلائی اوور کا، کسی انڈر پاس کا، تو وہاں بھی ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشتہارات بھی ان دن چھپتے ہیں۔ موجودہ حکومت کا ایک اور سنگ میل۔ تو قصہ مختصر کہ یہ ہمارے حکمران آتے ہیں، 2 گھرانے ہیں، آپ کراچی سے لے کے پشاور تک جہاں بھی چلے جائیں، ہسپتال ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، بائی پاس ہو، پل ہو، ان پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ ان کی ذاتی جاگیر ہے؟ اور مزے کی بات کہ جو بیوروکریٹ اس بات کو الاؤ کرتا ہے، جو افسران ان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، وہ اس پہ اعتراض کرنے کی بجائے انہیں خوش کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو اپنے نام سے منسوب کر لیں۔ یہاں پہ میں بتاؤں کہ جرمنی کی 4 مرتبہ چانسلر رہنے والی نے 16 سال تک وہ چانسلر رہیں، انگیلا مرکل، انہیں کئی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے نام پہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے نام پہ ہسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، میں کسی صورت اپنا نام آپ کو دوں گا۔ آپ اور بہت سارے ہماری تاریخ میں فلسفی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے نام سے آپ یہ ادارے قائم کریں۔ اس طرح ان کے پیش رو جو تھے ڈاکٹر ہیلمٹ کول، انہوں نے بھی کسی ادارے کو اپنا نام نہیں دیا۔ جب چانسلرشپ کا انہوں نے عہدہ چھوڑا، گئے واپس اپنے 2 3 کمروں کے فلیٹ میں انہوں نے زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہی قرضے کے پیسے، یہی نوازشیں کر کر کے ہمارے وہ لوگ، وہ حکمران جو اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس 1 گاڑی ہوتی ہے، 2 گاڑیاں ہوتی ہیں، جب اقتدار سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس 2 درجن گاڑیوں کا پورا فلیٹ ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جو لندن گئے اپنے تمام اہل خانہ کے ہمراہ، وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل انہوں نے بک کیا 1 ہفتے کے لیے، 1 رات کا 1 دن کا اس کا جو کرایہ تھا وہ 55 ہزار پاؤنڈ بنتا تھا۔ یعنی اندازہ کریں اتنے پیسے یہ کما لیتے ہیں کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے ہماری طرح کہہ لیں کہ پھکڑ ہوتے ہیں، لیکن جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر تو ان کے عیاشیوں کا، پھر کسینو بھی جاتے ہیں ان کے بچے، پھر وہ معلوم نہیں کیا کار ریسنگ میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اب یہ تمام کچھ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں پہ آپ ججوں کی، جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججوں کی تنخواہیں دیکھ لیں، پھر پارلیمنٹیرینز نے حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اپنی 5.5 لاکھ تک انہوں نے تنخواہ بڑھا دی۔ ان کے جو سالانہ کے ایئر ٹکٹس ہوتے ہیں، پھر ان کو پیٹرول وغیرہ کا خرچہ، وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ تو صرف تنخواہ ہے جو کہ 5,19,000 کے قریب ہے۔ یعنی آنن فانن تمام پارٹیوں کے رہنماؤں نے مل کے اپنی تنخواہیں بڑھا دیں۔ اب اسی حوالے سے نعیم صادق صاحب نے اپنے ایک مضمون کے ذریعے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہمارے ارکان پارلیمنٹ کے ذہن میں یہ بات کبھی آئی کہ اس ملک میں 90 ملین یعنی 9 کروڑ کارکنوں کی کم از کم اجرت میں حال ہی میں صرف 15% اضافہ کیا گیا، صرف 15%، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کاغذ میں تنخواہیں 32 سے 37 ہزار روپے لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پھر سوال اٹھایا کہ کیا یہ لوگ جانتے ہیں ہمارے پارلیمانی اراکین کہ سندھ سالڈ ویسٹ بورڈ کے 12,000 صفائی کے ورکرز ہیں، ان کی تنخواہیں اب بھی 16,000 سے 20,000 روپے ماہانہ کے درمیان ہیں۔ ایک غیر قانونی اجرت ہے، کیونکہ کم از کم اجرت جو ہے وہ 37,000 مقرر کی گئی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ
10 لاکھ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز اس ملک میں مختلف شہروں میں، ان کی قانونی طور پر اجرت یعنی 1/3 پر دن میں 12 گھنٹے کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. یعنی ان کی تنخواہ اگر 30,000 ہے مثال کے طور پہ، تو عملاً ان کو 10,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، اور 8 گھنٹے کی تنخواہ اگر ان کی 30,000 ہے تو انہیں 12 گھنٹے کی تنخواہ 10-12 ہزار دی جاتی ہے. اور 12 گھنٹے کا جو سرکاری تنخواہ ہے وہ ہے 76,660 روپے. افسوس کی بات، نعیم صادق صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا باوقار سرکاری جناح پوسٹ میڈیکل کالج اپنے سیکیورٹی گارڈز کو 12 گھنٹے کام کروا کر انہیں 28,000 روپے ماہانہ، 76,000 کی بجائے 28,000 روپے ماہانہ ادا کر کے اجرت کی چوری، استحصال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جرم میں مصروف ہے. یعنی سرکاری ادارہ ہے. یہی حال دوسرے اداروں میں جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کا ہے. سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں اس کے مطابق ادا کی جانے والی جو رقم ہے گارڈ کو اس سے 9,000 روپے کم از کم کم ملتی ہے. اور یہ رقم کہاں جاتی ہے؟ یعنی جو باقاعدہ معاہدے میں لکھا ہے آپ اس سے بھی آپ کو کم پیسے مل رہے ہیں. کیا ریلوے کے جو کلی ہوتے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کسی نے ان 237 کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے ورکرز کا سوچا جو صرف 2024 کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ ان کانوں میں حفاظت کا مناسب بندوبست بالکل نہیں ہے؟ اور مزے کی بات ہے کہ جو کوئلے کی اور دوسری اسی نوعیت کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور تو اپنی جانوں سے جاتے ہیں. ان کانوں کے مالکان اسلام آباد، لاہور، کراچی میں عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں. ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. وہ یہیں پہ ہمارے اعلیٰ ترین حکمرانوں، سول ملٹری حکمرانوں کے ساتھ ڈنر بھی کرتے ہیں، لنچز بھی کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ کارکن اپنی جان پر کھیل کر ان کے لیے ان کی روزی کا بندوبست کرتے ہیں. اب یہ ایک ایسے ملک میں ہے جہاں پہ FBI والے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے 1,000 گاڑیاں آ جائیں نئی، کیونکہ انہوں نے جا کے تلاشی لینی ہے، لوگوں کی ٹریول کرنا ہے کہ مزید ٹیکس دہندگان کو اپنے نیٹ میں لا سکیں. اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی بہت ساری گرانٹس تھیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے لیے آئی تھیں. لاکھوں ڈالر اس میں قرض کے طور پہ ملے، لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالر. لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک جو 30 جون 2024 کو بتایا FBI نے کہ کل انکم ٹیکس دہندگان کی تعداد جو ہے وہ 1,34,00,000 ہے. یہ دعویٰ تھا. فعال انکم ٹیکس دہندگان کی کل تعداد 60 لاکھ، یعنی 70% افراد نے اس میں سے جنہوں نے انکم ٹیکس کو گوشوارے جمع کروائے، 70% نے کہا کہ ان کی قابل ٹیکس آمدنی نہیں ہے. یعنی 70 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں انہوں نے ٹیکس ہی نہیں دیا ہے. جبکہ آپ دیکھیں اخراجات جس انداز میں FBI پہ ہوتے ہیں وہ بالکل نہ سمجھنے والی بات ہے، سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. اب اس طرح بہت سارے نعیم صادق صاحب نے کچھ اور خطوط بھی لکھے. رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت پنجاب کی حکومت کو انہوں نے لکھا کہ مریم نواز صاحبہ جب جنیوا اور لندن کے وزٹ پہ گئیں تو انہوں نے پاکستان ایئر فورس کا طیارہ لے کے گئی. ان کے اس پہ کتنا خرچہ ہوا ہے اس تمام ٹرپ پہ؟ کوئی ایک ہفتہ 8-10 دن وہ باہر تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے اسی ایک خط میں پوچھا ہے کہ جب سے مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی ہیں اس وقت سے لے کے آج تک ان کے سرکاری اشتہارات میں چھپنے والی تصویریں جو ہیں ان پہ ٹوٹل کتنا خرچ آیا ہے. لیکن نعیم صادق صاحب کے بقول کسی ایک خط کا بھی، انہوں نے کوئی 6 خط لکھے ہیں میرا خیال ہے، تو کسی ایک خط کا جواب بھی آج تک انہیں نہیں ملا. اور ظاہر ہے جواب کیوں ملے گا؟ آپ جب حکمران گھرانے کے اخراجات کو، ان کے طرز حکمرانی کو چیلنج کریں گے تو ان کے جو ہرکارے ہیں، ان کے جو بالکل تابع دار ملازم ہیں، ان کے نیچے کام کرنے والے، وہ آپ کو ان کا حساب کتاب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عام عوام کا اس سے کیا لینا دینا. یہ قرض کے پیسے ہیں، ایک اور قرض لے کے انہوں نے ہم نے واپس کر دینا ہے. لہٰذا احتساب، جواب دہی، اس کا آپ ذکر نہ کریں حکمران گھرانے سے.
بہت بہت شکریہ.